أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت اس موقع پر آزما لے گی ہر ایک جان جو اس نے آگے بھیجا. وردوا إلى الله مولاهم الحق اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائے گا ان سے وہ سب کچھ جو وہ جھوٹ باندھتے تھے. ہنالک کا معنی اس وقت بھی ہے اور اس جگہ بھی، یعنی کبھی تو ہنالک اس جگہ کے لیے آتا ہے اور کبھی ہنالک اس وقت کے لیے آتا ہے. تو اس کا ترجمہ اگر اس طرح کیا جائے کہ اس موقع پر، اس میں دونوں معانی آ جاتے ہیں. انسان دنیا کی زندگی کی اس شب دہجور میں، اس اندھیری رات میں اچھے اور برے کام کرتا چلا جاتا ہے اور انجام سے غافل ہو کر برائیاں اور گناہ کرتا رہتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر انسان اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. تبلو کا معنی آزمانا، جانچ کرنا، دیکھنا، اور اس کی ایک قرات تتلو بھی کی گئی ہے کہ ہنالک تتلو کل نفس، یعنی اس دن ہر آدمی اپنے اعمال کے پیچھے ہوگا اور جس جس کی اس نے پوجا کی تھی اسی کے پیچھے اس کو لگا دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا کہ بتوں کی پوجا کرنے والے بتوں کے پیچھے ہو جائیں اور اولیاء کی پوجا کرنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں اور اللہ کی پوجا کرنے والے ایک طرف ہو جائیں. تو اس دن ساری بات کھل کر سامنے آ جائے گی. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، فرمایا کہ مالک اصلی اور حقیقی مالک وہ اللہ ہی ہے. باقی جتنی بھی ملکیتیں ہیں یہ عارضی اور زائل ہو جانے والی ہیں، اور جو کچھ وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے وہ سارے کے سارے قیامت کے دن کہیں گم ہو جائیں گے اور انہیں نظر نہیں آئیں گے. وہ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کہ جنہیں ہم سفارشی سمجھتے تھے اور جو کہتے تھے ہم تمہیں اپنے بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، وہ کہاں گئے؟ تو کوئی بھی انہیں وہاں نہیں ملے گا. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا کون ہے جو کانوں کا اور آنکھوں کا مالک ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ سب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے.
فقل افلا تتقون، تو کہہ دیجئے کہ کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ فرمایا اللہ تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے بارش برسا کر، اور زمین سے رزق دیتا ہے اناج اور فصلیں اگا کر، اور تمہارے لیے پھل اگا کر، اور تمہیں کان اور آنکھیں کس نے عنایت کی ہیں؟ اور کون ہے جو کسی اندھے کو بینا کر سکے؟ جس کو اللہ نے اندھا کر دیا ہو کوئی اسے آنکھیں واپس نہیں دے سکتا، اور جس کو بہرا کر دیا ہو کوئی اسے سماعت واپس نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کی آنکھیں درست ہیں اور بہت سے لوگ آنکھوں سے محروم بھی ہیں؟ اللہ نے دیکھنے والوں کے ساتھ ساتھ کچھ اندھے بھی پیدا کر دیے، سننے والوں کے ساتھ ساتھ کچھ بہرے بھی پیدا کر دیے، تاکہ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کی جائے۔ اور پھر کانوں کا اور آنکھوں کا ذکر بطور خاص اس لیے فرمایا کہ ان دو قوتوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے، یا تو وہ اپنی آنکھوں سے مطالعہ کرتا ہے، یا اپنے کانوں سے اہل علم کے لیکچر سنتا ہے اور ان کی باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ بیج سے درخت کو کون پیدا کرتا ہے؟ انڈے سے بچہ کون نکالتا ہے؟ بے جان نطفے سے انسان کو کون پیدا کرتا ہے؟ اور کافر سے مسلمان کو کون پیدا کرتا ہے؟ کافر مردار ہے اور مسلمان زندہ ہے، تو اسی طرح اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کبھی مسلمان کے ہاں کافر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور سارے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تو یہ مشرک اور کفار سارے کے سارے اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ ہی یہ سارے کام کرتا ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہ ہے اللہ جو تمہارا سچا رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ فرمایا جب تم خود اقرار کرتے ہو تو یہ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال ہے کہ جو رب ہے، جو روزی دیتا ہے، جو آنکھیں دیتا ہے، جو کان دیتا ہے، اور جو بچے پیدا کرتا ہے، اور جو درخت پیدا کرتا ہے، اور جو فصلیں اگاتا ہے، وہی اس لائق ہے کہ معبود بھی اسی کو بنایا جائے۔ تو فرمایا یہ اللہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے، باقی جتنے بھی معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ سب غیر حقیقی ہیں اور سب باطل ہیں۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد پھر صرف گمراہی ہی بچتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بات حق بھی ہو اور وہی بات باطل بھی ہو۔ اگر ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جی صرف کھجور اور انگور سے بنی ہوئی شراب تو حرام ہے، باقی سب نشہ آور چیزیں حلال ہیں، تو یہ دونوں چیزیں حق نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک باطل ہے اور ایک حق ہے۔ اگر ایک فرقہ کہتا ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، تو دونوں باتیں حق نہیں ہو سکتی، ایک حق ہے ایک باطل ہے۔ تو فرمایا کہ حق کو پہچانو اور باطل سے بچو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر غور کرو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانیاں کی۔
اسی طرح ثابت ہوگی تیرے رب کی بات پر جنہوں نے نافرمانیاں کی انہم لا یؤمنون انہم لا یؤمنون یہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے میں جو لوگ جان بوجھ کر نافرمانی کا راستہ اختیار کریں اور اللہ کے حکموں سے بغاوت کریں اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور ہدایت کے راستے سے بھی انہیں دور کر دیتا ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ جو پیدائش کی ابتدا کرے پھر اس کو دوبارہ لوٹائے جو پیدائش کی ابتدا کرے پھر اس کو دوبارہ لوٹائے قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ کہہ دیجئے اللہ ہی ابتدا کرتا ہے خلق کی پھر اس کو لوٹاتا ہے اللہ ہی ابتدا کرتا ہے خلق کی پھر اس کو لوٹاتا ہے فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو تم کہاں بہکائے جاتے ہو تو میں پہلی بار مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے پھر دوبارہ بھی اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ایک مکھی بھی بنا سکے اور مکھی تو بنانا فرمایا دور کی بات وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ اگر مکھی تمہارے کھانے میں سے ایک ذرہ لے کر بھاگ جائے تو تم سارے مل کر اس مکھی کو پکڑ نہیں سکتے اتنے عاجز ہو پوجنے والے بھی اور جن کی پوجا ہو رہی ہے وہ تو فرمایا کہ افک کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا اس لیے جھوٹ کو بھی افک کہتے ہیں کہ اس میں سچی بات کو سننے والے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو فرمایا کون ہے جو تمہیں جھوٹے سہارے دے کر اور جھوٹی امیدیں دے کر راہ حق سے بہکا رہا ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ کہہ دیجئے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ کیا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے أَمَّن لَّا يَهْدِي یا وہ جو خود راستہ نہیں پاتا إِلَّا أَن يُهْدَىٰ مگر یہ کہ اس کو راستہ بتایا جائے فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ بس تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں خلق کا تذکرہ کیا ہے وہیں ساتھ ہدایت کا بھی تذکرہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر ہدایت عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو اس کی تخلیق اور اس کی شکل عطا فرمائی پھر اس کے بعد ہدایت عطا فرمائی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ سبح اسم ربک الاعلی
الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی، اے میرے نبی اپنے اس بلند و برتر رب کی تسبیح بیان کریں جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک شکلیں بنائیں اور جس نے پھر ہدایت عطا فرمائی اور انسان کو جو اس کے حق میں مفید تھا وہ سب کچھ بتایا۔ فرمایا کون ہے جو بچے کو، نومولود بچے کو ماں کا دودھ پینا سکھاتا ہے؟ کون ہے جو بطخ کو تیرنا سکھاتا ہے؟ کون ہے جو پرندے کو اڑنا سکھاتا ہے؟ کون ہے جو درندے کو شکار کرنا اور چیرنا پھاڑنا سکھاتا ہے؟ اور کون ہے جو چرندوں کو چرنا سکھاتا ہے؟ اور اسی طرح ساری مخلوق کی رہنمائی اور ان کی باغڈور جس ذات کے ہاتھ میں ہے وہی حقدار ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اس کی بات مانی جائے۔ فرمایا کہ ام اللہ یہدی، یہدی اصل میں یاتدی تھا اور جس کی تا کو دال میں مدغم کیا گیا اور اس کے بعد ہا کو کسرہ دے دیا گیا۔ فرمایا کہ وہ شخص جو خود راستہ معلوم نہیں کر سکتا جب تک اس کو بتایا نہ جائے، کیا تم اس کے پیچھے چلتے ہو اور ایسی ذات کو چھوڑ دیتے ہو جو ساری کائنات کی تخلیق بھی کرتا ہے اور ان کی رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ ترجمہ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس موقع پر ہر جان آزما لے گی جو اس نے آگے بھیجا، اس موقع پر ہر جان آزما لے گی جو اس نے آگے بھیجا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے، اور لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے وہ سارے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، اور گم ہو جائیں گے وہ سارے جو جھوٹ باندھتے تھے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، قل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ کہتے یہ کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ امن یملک السماء والابصار، امن یملک السماء والابصار، یا کون ہے جو کانوں کا اور آنکھوں کا مالک ہے؟ اور کون ہے یا کون ہے جو کانوں کا اور آنکھوں کا مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ ویخرج المیت من الحی، ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ومن یدبر الامر، ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، فسیقولون اللہ، تو ان قریب یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو ان قریب یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ فقل افلا تتقون، وقل افلا تتقون، اور کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہہ دیجیے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ فذلکم اللہ ربکم الحق، وذلکم اللہ ربکم الحق، بس یہ ہے اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، وماذا بعد الحق الا الضلال، بس کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ بس کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، وَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اور تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح ثابت ہو گئی تیرے رب کی بات۔
اسی طرح ثابت ہوگی تیرے رب کی بات علی الذین فسقوا، علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانیاں کی، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانیاں کی، انہم لا یؤمنون، انہم لا یؤمنون، یہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم، قل هل من شرکائکم، کہہ دیجئے کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں، کہہ دیجیے کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں، من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہو پھر اس کو دوبارہ لوٹاتا ہو۔ پیدائش کی ابتدا کرتا ہو، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دیجئے اللہ ہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی پھر اس کو لوٹاتا بھی ہے۔ کہہ دیجیے اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو لوٹاتا بھی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، وَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ قل هل من شرکائکم، قل هل من شرکائکم، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے، کہہ دیجیے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے، من یہدی الی الحق، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو۔ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو۔ قل اللہ یہدی للحق، قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کہہ دیجیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، افمن یہدی الی الحق، کیا پس جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کیا بس جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، احق ان یتبع، احق ان یتبع، زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے۔ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے۔ امن لا یہدی، امن لا یہدی، یا وہ جو خود راستہ نہیں پاتا، یا وہ جو خود راستہ نہیں پاتا، الا ان یہدی، الا ان یہدی، مگر یہ کہ اس کو راستہ بتایا جائے۔ مگر یہ کہ اس کو راستہ بتایا جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، وما لکم کیف تحکمون، بس تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔